أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے خواب اور اس کی اہمیت۔ یہ خواب ہی ہیں جسے انسان دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں میں چنتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی تعبیر حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آج ہم جس خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں یا جن خوابوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ خاص طور پہ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس مقام پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو جب نبوت کے اظہار کا کہا جاتا تو اس سے قبل کئی دفعہ انہیں مختلف خواب دکھائے جاتے، اور جو واقعہ وہ خواب میں دیکھتے، جب بیدار ہوتے تو بیداری کے عالم میں ان خوابوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے۔ اسی بنا پر یہ بھی کہا گیا کہ مومن کے لیے بھی خواب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خواب کی سائنسی تعبیر آپ جو مرضی کر لیجئے، بھلے سے کوئی یہ کہے کہ اگر انسان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے تو اس کے نتیجے میں رات کو وہ جب کروٹیں بدلتا ہے تو اس وقت خواب آ جاتے ہیں۔ کوئی اس کی تعبیر یہ بیان کرتا ہوا کہے گا کہ انسان جن چیزوں کو اپنے لاشعور میں رکھتا ہے اور وہ ان کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ رکھتا ہے اور وہ ان سے ڈرتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ تمام معاملات اس کے سامنے خواب کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ خواب جو انسان کو نیند کی حالت میں دکھائی دیتے ہیں، ان کی تعبیر ہے، ان کی توجیہ ہے، یہ اپنے ضمن میں رمز لیے ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر انہیں اچھا یا برا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی، اور خود اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں،
اور سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ اپنے والد گرامی سے کیا۔ اس میں بھی ایک رمز ہے جو آگے چل کے بیان کریں گے، لیکن بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ ایک نوجوان ہوتا ہوا بچہ ہے جو ایک خواب کو دیکھتا ہے، اور خواب بھی بڑا عجیب و غریب سا ہے کہ ایک انسان کو ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کی تعبیر کیا ہے یہ ایک الگ معنی ہے، لیکن بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ انبیاء کرام اپنی نبوت کے اظہار کے حکم سے پہلے مختلف خواب دیکھا کرتے تھے جنہیں اللہ عز و جل پورا فرما دیا کرتا تھا۔ ضمناً یہاں پہ ایک نقطے کی بات عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بھی ذات کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے، اس کی نبوت اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی طور پہ اظہار اس وقت ہے جب نبوت کے بارے میں حکم آ جائے کہ اب آپ نے نبوت کا اظہار اور نبوت کا اعلان کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی صحائح ستہ میں یہ احادیث موجود ہیں کہ آپ جو بھی خواب دیکھا کرتے، سپیدہ سحر کی طرح وہ خواب پورا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی خواب مروی ہیں، لیکن ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں اپنے آپ کو مسجود اور ستاروں، سورج اور قمر کو سجدہ کرتا ہوا دیکھا۔ آپ کے والد گرامی نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے واضح اور کھلا دشمن ہے۔ اب ضمناً یہاں پہ ہمیں بہت سے احکامات نظر آ رہے ہیں۔ خواب برحق بھی ہوتے ہیں، ان کا ذکر ان سے کرنا چاہیے جو خواب کی تعبیر کو صحیح طور پہ بتا سکیں۔ جو حاسدین اور اشرار ہیں ان سے اپنے خواب کو ذکر نہیں کرنا، کہ وہ اگر کوئی بھی تعبیر بتا دیں اور ان کی کہی ہوئی اور بتائی ہوئی تعبیر ہی نہ ہو جائے۔ بسا اوقات انسان پر اس قسم کے خواب آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مافوق الفطرت ماحول میں محسوس کرتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسے تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بسا اوقات اس قسم کے خواب آتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے اچھائیاں ہیں۔ کبھی وہ خواب میں اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کو دیکھتا ہے تو کبھی کسی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے۔ الغرض جس طرح کا بھی خواب ہے اس کی کچھ نہ کچھ تعبیر بھی لازم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ خواب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں ذکر کیے۔ ان میں سے ایک خواب تو وہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جب اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھا گیا اور تعبیر کے بارے میں کہا گیا تو کیا خوبصورت تعبیر کی گئی کہ ایک وہ وقت آئے گا یوسف، بے شک تم اپنے بھائیوں سے چھوٹے ہو، یہ سارے بھائی تمہارے سامنے جھکیں گے تواضع کے ساتھ، تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ آج بے شک
کہ تم پہ ظلم کرنے جا رہے ہیں اور تمہارے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تم پہ ظلم کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ان کا کیا ہوا ظلم ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور اس وقت یہ اپنے کیے پہ پچھتا بھی رہے ہوں گے اور تمہارے سامنے اس کا اظہار بھی کریں گے، اور اے یوسف علیہ السلام تم نے اس وقت انہیں معاف کر دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہی مثال ہے کہ جب انہیں موقع ملتا ہے وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنوں کو جو دور ہوئے ہوتے ہیں اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا شروع کی۔ جب آپ کو قید خانے میں قید کر دیا گیا تو اس وقت 2 قیدیوں نے خواب دیکھے، یوسف علیہ السلام سے بیان کیے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی، اور پھر آنے والے وقت میں وہ خواب سچے ہو گئے۔ جو تعبیر بتائی اسی تعبیر کے مطابق معاملات رونما ہوئے، وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، ستاروں اور سورج اور چاند کا سجدہ کرنے کا، 40 سال کا عرصہ ہے اس خواب کی تکمیل کا۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام والی مصر بنے تو 40 سال اس خواب کو دیکھے ہوئے گزر گئے، اور پھر اس کے بعد جب قحط کا زمانہ آیا اور جب دانے کو لوگ ترس گئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے تواضع کا اظہار کیا۔ بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ شاید اگلے آنے والے 2 4 6 10 دنوں کے اندر چند ایام میں پورا ہو جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے۔ خواب اگر صحیح ہیں، سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر یقینی طور پہ ان کے پورا ہونے میں ایک طویل وقت بھی صرف ہو جاتا ہے، ایک طویل وقت بھی لگ جاتا ہے۔ ہم یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا تذکرہ بھی کریں گے جو آپ کے سامنے والی مصر کا دیکھا ہوا بیان کیا، اور جس کی تعبیر آپ نے اس طریقے کی فرمائی کہ وہ صرف تعبیر نہیں تھی بلکہ وہ تدبیر بھی تھی۔ جس طرح کہا گیا کہ 7 گائیں 7 گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک بڑی عجب سی بات لگتی ہے کہ کس طرح اس طرح کا ایک جانور دوسرے جانور کو کھا سکتا ہے جو کہ چیرنے پھاڑنے والا نہیں ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس طریقے سے ایسا ہو جائے؟ یعنی 7 فربا گائیں 7 لاگر گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر کو کس طرح بیان کیا کہ 7 سال بڑی خوشحالی کے آئیں گے، ان 7 سالوں میں غلہ اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ وقت آئے گا جب قحط سالی ہو جائے گی، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے، فصلیں ختم ہو جائیں گی، پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے۔ اس وقت یہ سٹور کیا ہوا غلہ لوگوں کے کام آئے گا، ان کی راشننگ کر دی جائے اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہر آدمی کو غلہ دیا جائے، اور جس کے نتیجے میں اطراف و اکناف سے جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ مصر میں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، لوگ آتے ہیں غلے کے حصول کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح اس کی تدبیر بھی بیان فرما دی کہ غلے کو محفوظ کر کے رکھا جائے، جمع کر کے رکھا جائے تاکہ آنے والے وقت میں اس غلے کو استعمال کیا جا سکے۔ اور دیکھیے قرآن کی ان آیات کے مطابق 7 سال تک غلہ محفوظ رہا، غلے کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کی گئی، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے
کہ اگر آج کی دنیا میں بھی غلے کو محفوظ رکھنا چاہیں تو کم سے کم 7 سال تک غلہ بہت آسانی کے ساتھ محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کے کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اگر ان کی صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کر لی جائے۔ یوسف علیہ السلام کے یہ 4 خواب، ایک آپ کا اپنا خواب اور 3 خواب دوسروں کے جن کی تعبیر بیان کی گئی، ایسا ہی ایک خواب ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہونہار اور فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری دیکھیے کہ وہ پس و پیش نہیں کرتے ہیں، چوں چرا نہیں کرتے ہیں، اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی، آپ کو خواب میں جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو بجا لائیے، آپ مجھے عن قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، آپ مجھے قربان کر رہے ہیں، تو آپ ڈھارس رکھیے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں قربان نہ ہو جاؤں، آپ چھری میرے گلے پہ چلائیے اور مجھے آپ صبر کرتا ہوا دیکھیں گے کہ میں اپنے والد گرامی کے ہاتھوں میں ذبح ہونے کو قبول کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خواب کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خواب میں جو رمز رکھی ہوتی ہے، جو حکم ہوتا ہے، نہ صرف اس حکم کو پہچان لیتے ہیں بلکہ اس حکم کے مطابق عمل درآمد بھی شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت انس بن مالک اس فرمان کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک شخص کا اچھا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یعنی اگر کوئی نیک شخص اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب دیکھنا قابل قبول ہے، اسے قبول کیا جائے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر تلاش کرے، خواب کی تعبیر اس سے پوچھے جو نیک سیرت ہے، پاک طینت ہے، شریعت کے رموز کو جانتا ہے، جو الفاظ، حروف، معانی اور تمثیلات کے اعجازات کو پہچانتا ہے، اور خواب دیکھنے والے کے حالات اور واقعات سے بھی آگاہ ہے، اور پھر جب ان تمام معاملات کو دیکھتا ہے تو معاملات کو دیکھنے کے بعد اپنے علم کے ذریعے جو تعبیر اسے سمجھ میں آتی ہے اس تعبیر کو صحیح طریقے سے بیان کر دیتا ہے۔ بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خواب اور خواب کے حوالے سے، ان کی تعبیرات کے حوالے سے مختلف کتابیں تحریر کی۔ ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن سیرین۔ ابن سیرین کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، بہت مشہور کتاب ہے جس میں خوابوں کی تعبیر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر ایک مسلسل عمل اور مسلسل تجربے کے بعد وہ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک خواب بڑا مشہور ہے جو حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ کے حوالے سے ہے۔ عربی زبان کے قصائد میں سے ایک قصیدہ بردہ شریف کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ بردے کا معنی ہے عربی لغت میں چادر۔ اس قصیدے کے نتیجے میں امام بوصیری جو فالج کا شکار ہیں، نہ صرف وہ اپنے فالج سے نجات حاصل کر لیتے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں عطا کی گئی چادر بھی اپنے جسم پر پاتے ہیں۔
حضرت امام بصیری فالج کا شکار ہو گئے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ قصیدہ لکھتے ہوئے ایک مصرے پر اٹک گئے، اور وہ مصرع تھا وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ۔ اب اس قصیدے کا یہ مصرع مکمل نہیں ہو پا رہا تھا، دوسرا مصرع نہیں آ رہا تھا، طاقت نہیں رکھ رہے تھے، سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زیارت سے مشرف کیا، اپنا حال بیان کیا، شکایت آپ کے سامنے پیش کی کہ میرے میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں دوسرا مصرع کیا بیان کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا مصرع تم اس طرح بنا دو وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے سب سے بہتر ذات اور شخصیت ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر پہنائی، اور جہاں پہ فالج کا اثر تھا وہاں پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اور جب امام بصیری جاگتے ہیں تو وہ اپنے جسم پر چادر بھی پاتے ہیں، اور وہ اپنے فالج زدہ جسم کو ٹھیک ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بڑی اہم بات عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امتیوں میں سے کسی کے خواب میں آ سکتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں اور انہیں دیکھے تو یقین کرے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہی خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے مجھے نیند میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے، اور ہمارے سامنے کئی ائمہ مجتہدین اور محدثین کی امثلہ موجود ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں بھی ہوئی ہے اور حقیقی دنیا میں بھی ہوئی ہے۔ امام قرطبی مالکی علیہ رحمہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی نعمت مجھے کئی دفعہ میسر آ چکی، اور میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں وہاں پہ ان سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے تو اس بات کا بڑا احساس تھا کہ راستے کی پریشانیوں کے سبب اور دشمن کے خطرے کی وجہ سے شاید میں حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن جب مجھے یہ تیقن ہو گیا کہ معاملہ ایسا ہی ہے تو میں اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا مجھ پر ہوا کہ راستے میں آنے والی جتنی بھی پریشانیاں، تکالیف اور دشمن کا ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتے چلے گئے، ختم ہو گئے، اور پھر مجھے وہ موقع میسر آیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر لی۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک اور بہت مشہور بزرگ عالم دین کے بارے میں مختلف کتب کے اندر ملتا ہے کہ انہوں نے 75 دفعہ 75 ٹائمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور اس کے جن کا نام شیخ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ہے۔ ان کے علاوہ شیخ عبد الرحیم کناوی، شیخ ابو مدین مغربی، شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ اور دیگر ایسے بزرگان دین بھی ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی خواب خود بھی دیکھے، اور انہی خوابوں میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس سے دودھ پیا حتیٰ کہ مجھے مکمل سرابی ہو گئی، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے ناخنوں سے وہ سرابی نکل رہی ہے۔ میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم، کہ
علم کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام، مقام اور ایک رتبہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے مختلف لباس پہن کے آ رہے ہیں، کسی کا لباس چھاتی تک ہے، کسی کا پیٹ تک ہے، کسی کا ران تک ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لباس کو پہن کے آ رہے ہیں وہ ان کے پیروں کے نیچے گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے دین، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو دین جس کیفیت اور جس کوانٹم میں موجود ہے، جس مقدار میں موجود ہے، وہ کسی اور کے پاس اس طرح موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور خواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک سائبان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اسے اکٹھا کر رہے ہیں، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے، کوئی اپنی ہتھیلیوں میں جمع کر رہا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور لوگ اس رسی کو پکڑ کے اوپر تک جا رہے ہیں، ایک شخص چڑھ جاتا ہے، پھر دوسرا چڑھتا ہے، پھر تیسرا چڑھتا ہے، پھر وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر رسی جڑ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر موجود ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیجئے میں اس خواب کی تعبیر کو بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیان کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس سائبان سے مراد ہے اسلام، یعنی یہ جو سائبان دیکھا گیا ہے یہ اسلام ہے، اور جو اس سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے وہ قرآن مجید ہے اور اس کی حلاوت ہے، اور کچھ لوگ قرآن مجید کو زیادہ حاصل کر رہے ہیں اور کچھ کم کر رہے ہیں، اور رسی جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پہ آپ قائم ہیں، آپ اس حق سے عمل کرتے رہیں گے اور پھر آپ اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص اس پہ عمل کرے گا، پھر دوسرا عمل کرے گا، پھر تیسرا عمل کرے گا، یہاں تک کہ وہ منقطع ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، جب ہم خواب کی حقیقت کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہیں تو ایک امر ذہن میں رکھ لیجئے، ہمیشہ اس سے بیان کریں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ خواب بتانے کی اہلیت رکھتا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر اس کے سامنے بیان کر دیں گے کہ جو خواب بتانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے یا خواب کو غلط طریقے سے آپ کے سامنے انٹرپریٹ کرے گا تو پھر اس خواب کے صحیح مصداق تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے۔ صرف ہمدرد اور خیر خواہ کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا جائے، اور جو یہ قاعدہ اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے انہیں نصیحت کی کہ تم نے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر تم نے کہیں اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیا تو وہ تمہارے لیے سازشیں نہ کرنا شروع کر دیں، اسی لیے حاسدین کے سامنے، اشرار کے سامنے، اور جن سے اس امر کا خطرہ ہو کہ وہ تمہارا بھلا نہیں چاہیں گے، برا ہی چاہیں گے، تو ان کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جن کے سامنے خواب ذکر کیا جائے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ عمدن خواب کی تعبیر غلط نہ بتائیں۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیا ہر شخص خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا نبوت کو کھیل بنایا جائے گا؟ امام مالک نے فرمایا کہ وہی شخص خواب کی تعبیر بیان کرے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم ہو۔ اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر اچھی ہے تو اس کو بیان کر دے، اور اگر اس کی نزدیک خواب کی تعبیر بری ہے تو اسے اچھی نصیحت کر دے تاکہ آنے والا وقت اس کے لیے اچھا ہو جائے، بجائے اس کے کہ اسے
خواب کی صحیح بری تعبیر بیان کی جائے، یا وہ یہ کہے کہ اے اللہ میرے خواب کی بری تعبیر کو اچھی تعبیر سے بدل دے، اور اگر ممکن ہو اس کے لیے تو خاموشی ہی بہتر ہے۔ پھر امام مالک سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خواب کی جو تعبیر بیان کی جائے خواب اسی تعبیر پہ واقع ہو جاتا ہے، تو کیا تعبیر بتانے والے کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر تعبیر بری ہو تو وہ اس کو بیان کرے؟ امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، خواب نبوت کا ایک جز ہے اور نبوت کے اس جز کو کھیل نہ بنا دیا جائے۔ ناظرین کرام، خواب کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ یقین جانیے کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں، اور یہ خواب اسے ہی اچھے آتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حصول میں مسلسل لگائے ہوئے ہے۔ اور ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی گئی کہ اگر کوئی برے خواب کو دیکھے تو اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے جیسے ہی وہ اٹھے تو وہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے تاکہ اس کی بری تاثیر اس تک نہ پہنچے۔ حضرات کرام، کچھ ساتھیوں نے سوالات کے ذریعے خواب کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عمران یہ پوچھتے ہیں کہ خواب کا لفظی معنی کیا ہے؟ عمران صاحب، خواب دیکھنے کے لیے لفظ رویت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ رویت فی المنام، منام کا مطلب ہوتا ہے نیند، نوم سے ہے، نوم کا مطلب ہوتا ہے سونا۔ رویت فی المنام کا معنی یہ ہے کہ رات کے وقت سوتے کی حالت میں کسی کا خواب دیکھنا، رات کے وقت سوتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ وہ کسی جگہ پر موجود ہے اور اس کے سامنے مختلف قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ برے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی جنگل میں بھی ہو سکتا ہے یا وہ کسی آبادی اور شہر میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد آگ کو جلتا ہوا بھی دیکھ سکتا ہے یا اپنے ارد گرد سمندر کے پانی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو گویا لفظ رویت کے ساتھ خواب کو بیان کیا جاتا ہے، اور رویت فی المنام کا معنی بھی یہی ہے کہ رات کے وقت سونے کی حالت میں کسی انسان کا کسی واقعے کے ہوتے ہوئے دیکھنا، ادراک کرنا کہ کوئی واقعہ اس کے ارد گرد رونما ہو رہا ہے، یا وہ کسی واقعے کا گواہ ہے، یا اس پر کسی قسم کا واقعہ ہو رہا ہے۔ سوال کیا ہے علم نے کہ سچے خوابوں کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خواب جو ایک عام مومن دیکھتا ہے وہ نبوت کے 46ویں اجزاء میں سے ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے سچا خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے، اور جو کوئی بھی سچا خواب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا جو کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وقت میں اس کی تعبیر پوری ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس خواب کو بھی دیکھا جائے تو فوراً عنقریب آنے والے وقت میں وہ خواب پورا ہو جائے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے خواب کو 40 برس کے عرصے کے بعد پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ ایشال سوال کرتی ہیں، خوابوں کی تعبیر پتہ کرنے کے اسلامی طریقے کیا ہیں؟ میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کر دی کہ جس کے سامنے بھی خواب کو بیان کیا جائے تیقن کر لیں، انشور کر لیں کہ وہ آدمی نیک، متقی، پارسا اور ہمیشہ سچ بولنے والا ہے،
شریعت کا پابند ہے اور وہ ان رموز، اشارات، اعجازات کو جانتا ہے جو بالعموم مختلف الفاظ کے معانی سے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواب بیان کرنے والے کے احوال اور واقعات کی بھی اسے مکمل طور پہ آگہی اور خبر ہے۔ جب وہ ان تمام چیزوں کا انالیسس کرتا ہے تو پھر اسے ایک وہبی علم حاصل ہوتا ہے جسے علم تعبیر رویا کہا جاتا ہے، اور پھر وہ اس علم کے ذریعے سے اس خواب کی تعبیر کو بیان کرتا ہے، اور بالعموم جو اس کے سامنے اعجازات اور دیگر معاملات رکھے جاتے ہیں تو وہ اس کا تجزیہ کر کے اور اس کو منطقی انداز سے سوچتا ہوا جب بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق اس خواب کے فیصلے کو فرما دیتا ہے۔ جہاں تک بری خواب کی تعبیر کا ذکر ہے، میں نے عرض کر دیا امام مالک علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ کوشش کی جائے کہ اس میں کوئی نصیحت آ جائے یا اس کو بتایا نہ جائے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ اگرچہ اس کی تعبیر تو بری ہے لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی تعبیر کو صحیح فرما دے۔ کاشف پوچھتے ہیں کہ کیا خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں؟ بالکل، خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور انسان کو پریشان کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات جو جھوٹے خواب انسان کو نظر آتے ہیں، اس کے سامنے رونما ہوتے ہیں، وہ شیاطین کے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں یا اس کی طباع کے اختلاط کی وجہ سے اور اس کی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس کے سامنے آتے ہیں۔ یقینی نہیں کہ ہر خواب سچا بھی ہو، بالعموم ایسے خواب جو سپیدی کے وقت نظر آ رہے ہوں یا وہ خواب جو اس وقت میں نظر آئیں اور اس کے بعد انسان کی آنکھ کھلے تو یہ دیکھے کہ پھوٹنے کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے، ایسے خوابوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو دیکھے جاتے ہیں ویسے ہی رونما ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو ان خوابوں کی بات تھی جو انسان اپنی نیند میں دیکھتا ہے، اور ایک وہ خواب ہیں جو انسان خود بناتا ہے، اپنے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اسے محنت کرنا پڑتی ہے، جستجو کرنا پڑتی ہے، لگن سے کام کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیسا للانسانی الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تگ و دو اور کوشش اور کاوش کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس عالم کو عالم اسباب سے بنایا، یعنی کسی بھی انسان کو ترقی اس وقت ملنی ہے جب اس نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش سے کام لینا ہے۔ جب وہ علم کے ان گوشوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جن سے وہ پہلے آگاہ نہیں، اور اپنے آپ کو علم کے نور سے منور کرتا ہے، تو پھر اس کے سامنے اللہ تعالی دنیا کے اسباب بھی کھول دیتا ہے اور دنیا کے تمام تر نعمتیں اس کے قدموں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنا شرط ہے۔ خواب ضرور دیکھیے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد محنت بھی کیجیے تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ ارشد نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جو خوابوں کی تعبیر بتائی، وہ کیا خوابوں کی تعبیر بتائی؟ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں پہنچتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پہ قیدی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتے ہیں۔ مبلغ کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں رہتا ہوا لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتا ہے، ان سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اچھی طریقے سے گفتگو کرتا ہے، ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نان بائی اور ساکی جنہیں قید کیا گیا تھا وہ آتے ہیں اور اپنا اپنا خواب پیش کرتے ہیں۔ ساکی کہتا ہے کہ میں 3
خوشوں کو انگور کے نچوڑ رہا ہوں، اور نان بھائی یہ کہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر چنگیرے ہیں اور اس میں سے جانور آ کے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتانے سے قبل انہیں اپنا متی اور فما بردار بناتے ہیں، کچھ عرصہ انہیں اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تاکہ جب انہیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں ان کو بتاؤں گا وہ صحیح ہوگا تو میری بات پہ یقین بھی کر لیں۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب ان کی محنت رنگ لے آتی ہے اور نان بھائی اور ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں پر یقین کر لیتے ہیں اور ان کی نبوت کا اقرار کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام انہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ساقی نے خواب دیکھا ہے اسے کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، 3 خوشوں سے مراد 3 دن ہیں، 3 دن گزرنے کے بعد بادشاہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں دوبارہ تمہارے منصب پر بحال کر دیا جائے گا۔ اور نان بھائی کو کہتے ہیں کہ تم نے برا خواب دیکھا ہے، تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ تم روٹی کی 3 زنجیریں اٹھائے ہوئے ہو، اس سے مراد 3 دن ہے، اور 3 دن گزرنے کے بعد بادشاہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں قتل کر کے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ان خوابوں کی تعبیر کا ذکر کر رہے ہیں جو خواب ان کے سامنے پیش کیے گئے، بھلے سے ان دونوں نے ان خوابوں کو دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی وہ تعبیر ویسی ہی ہو جاتی ہے اور ساقی کو اس کے منصب پہ بحال کر دیا جاتا ہے اور نان بھائی کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ساقی دوبارہ عزیز مصر کے پاس پہنچتا ہے اور عزیز مصر جب 7 گایوں کی جب عزیز مصر 7 گایوں کے کھانے والا خواب دیکھتا ہے تو پھر ساقی بتاتا ہے کہ قید خانے میں یوسف موجود ہیں علیہ السلام جو خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام روشنی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سکرین پہ موجود ای میل اور واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات پروگرام میں دیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔